مقام اتنا اونچا ہے، نماز اللہ کی رحمت کے کیسے مرکز ہے، اللہ کی ساری رحمتیں ایسی جمع ہیں کہ جتنا وقت نماز کے آس پاس کا گزرتا ہے پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مانیں، اذان ہوئی، جیسے ہی اذان ہونا شروع ہوئی شیطان بھاگتا ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ یہ دعوت تامہ ہے، ایک کامل دعوت ہے جو انسان کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی بات، نبی کی نبوت اور نبی کی رسالت، کامیابی کا راستہ بتانے والی ایک آواز لگائی جا رہی ہے۔ دنیا میں بہت سی دعوتیں ہو رہی ہے، لوگوں کو قریب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن تمام دعوتوں میں جو کامل دعوت ہے اس اذان کے اندر وہ طاقت ہے۔ اذان ہونا شروع ہوا، گمراہی کا جو فتنہ ہے، گمراہی کا جو راستہ ہے، شیطان جو انسان کو گمراہ کرنے بیٹھا ہے بھاگنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان نماز کے لیے جب وضو کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور جب پہلے اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہوئے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو گئے، اور سر کا مسح کرتا ہے تو جتنے متعلقات سر کے ہیں وہ معاف ہوئے، پیر دھوتا ہے تو پیر کے متعلقات جتنے گناہ ہیں سب معاف ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، اتنے گناہوں سے وہ صاف و شفاف ہوتا ہے کہ گناہوں سے وضو سے فارغ ہونے کے بعد گناہوں سے بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف وضو کر کے پیدل چلنا یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ تھے جو مسجد سے بہت دوری پر رہتے تھے، اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ قریب آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیارکم، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جہاں ہو وہیں رہو، تکتب آثارکم، تم جو دور سے مسجد تک چل کے آتے ہو تمہارے جتنے زیادہ قدم پڑتے ہیں یہ تمہارے نشانات قدم تمہارے ثواب کے لیے لکھے جا رہے ہیں، تم جہاں ہو وہیں رہو، تمہارے لیے فضیلت اور تمہارے لیے ثواب کسی میں زیادہ ہے۔ تو نماز کے لیے آنا یہ بھی ایک رحمت کی سبب ہے۔ آئے مسجد میں بیٹھے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز کے انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک نماز کے انتظار میں رہیں گے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں کا خالی بیٹھنا کوئی بیکار کام نہیں ہے، یہاں کا جو خالی گزارا ہوا وقت ہے وہ ضائع نہیں گیا، بلکہ فرمایا آپ تو انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں۔ نماز تو ہے، نماز میں آپ کا پورا بدن عمل میں لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، انتظار میں آپ کا پورا بدن کام میں نہیں ہے، آپ کا ذہن بس انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عضو بھی کام میں لگا ہو تو بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز یہ مکفرات سیئات ہے، اس کی بنیاد پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سیئات نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہے اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر کچھ گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ لا یبقی من درنہ شیء، جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اور وہ بھی صاف شفاف بہنے والے پانی میں نہائے، اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں بچ سکتا۔ تو نماز پڑھا، گناہ معاف ہوئے۔ نماز کے بعد جب تک بندہ اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائیے۔ بندہ اذان کے بعد سے لے کے وضو کر کے جو مسجد کو چلا، وہاں سے اس کے واپس گھر لوٹنے تک یہ مکمل جو حصہ نماز کے آس پاس کا گزرتا ہے سب اللہ کی رحمت میں گزرتا ہے۔ صرف نماز کا ہی وقت نہیں، نماز سے پہلے جتنا وقت گزر رہا ہے، اذان کے بعد سے لے کے یہ مسلسل اس کا وقت فرمایا کہ اس کا ثواب میں گزر رہا ہے اور اللہ کی رحمت میں گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جن جن چیزوں کا تعلق نماز سے ہیں اس کا مقام بھی اونچا کر دیا۔ ایک تو نماز اپنی جگہ ایک اونچی چیز ہے،
جس چیز کا تعلق نماز سے بنتا گیا فرمایا کہ اس کا بھی مقام اونچا ہے۔ اذان ہے، اذان نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا تعلق نماز سے ہے، تو فرمایا کہ اذان کا اتنا اونچا مقام، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کی تاثیر الگ ہے۔ اس کی فضیلت کی اگر بات کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا من اذن 7 سنین، جو بندہ 7 سال تک اذان دینے کا اہتمام کرے، 7 سال تک اہتمام سے اذان دیتا رہے محتسباً ثواب کی نیت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کتب لہ براءۃ من النار، اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی گئی ہے، یہ بندہ جہنم سے نہیں ہو جا سکتا، جہنم سے آزاد ہے جو بندہ 7 سال اذان کا اہتمام کرتا رہے۔ اور فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ المؤذنون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے یہ مؤذن ہوں گے، سب سے زیادہ عزت اور شرافت کی نشانی ہوگی، سب کے سامنے عزت سے ان کا سر اونچا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ مؤذنوں کو یہ شرف ملے گا، مؤذنوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، چونکہ اذان ہے نماز سے متعلق ہے تو اس کا بھی مقام اونچا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان میں کیا ثواب ہے، اگر تم جاننے لگو تو اذان میں لڑائی ہو جائے گی کہ میں دوں گا تو میں دوں گا، میں دوں گا تو میں دوں گا، آپس میں تم کو یہ کرنا پڑے گا کہ قرعہ ڈالو، چٹھی ڈالو، جس کا نام لکھ لے وہ اذان دو، ایسا کرنا پڑے گا اگر اذان کی فضیلت کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ اذان کی فضیلت ہے، اذان کی تاثیر، اذان میں روحانیت ایسی ہے۔ کئی ایسے سارے غیر ہیں جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کی دشمنی ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی، اذان کی وہ طاقت، اذان کی وہ روحانیت ایسی تھی کہ اذان کی آواز سن کے اپنی دشمنی پہ قابو نہ پا سکے، صرف اذان کی آوازیں سن کے مسلمان ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے۔ اذان کی روحانیت اور اذان کی نورانیت وہ ایسی تاثیر ہے، اللہ کی وحدانیت اس میں ایسی بولتی ہے، نبی کی نبوت کی اس میں ایسی دعوت ہے، انسان کی کامیابی نماز کی طرف ایسی پرکشش دعوت ہے۔ فرمایا یہ دعوت اس اذان کی سننے والے اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے، سخت دشمنی کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے، مجبور ہوئے، تو اس کی ایسی تاثیر ہے۔ نماز کا تعلق مسجد سے بھی ہے، مسجد کی بھی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں دنیا میں مساجد ہے، مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ مسجدوں کی طرف اٹھنے والا ہر قدم انسان کی کامیابی کا ضامن ہے، انسان کی غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا کر، اس کی ہلاکت کو دور کر کے انسان کو کامیابی کے قریب لاتا ہے۔ مسجد میں تھوڑی دیر بندہ بیٹھے، اعتکاف کی ہم فضیلتیں بار بار سنتے ہیں، اعتکاف مسجد میں پڑے رہنا، ذکر ہو یا نہ ہو، تلاوت ہو نہ ہو، عبادت نماز ہو یا نہ ہو، بندہ خالی نماز مسجد میں بیٹھا رہے تو یہ بیٹھے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے اور جہنم کے بیچ میں 3 بڑے بڑے گڑھے بنا دیتے ہیں، 3 بڑے بڑے خندق کھولے جاتے ہیں، اور ایک خندق اتنا فاصلے کا ہوتا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا ایک گڑھے کا فاصلہ ہے۔ ایک دن تھوڑا سا لمحہ اپنی زندگی کا اللہ کی اس مسجد میں گزارنے کا اتنا اونچا مقام ہے کہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو گیا، جہنم سے اتنا دور ہوا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی مسجد میں وقت گزارنے کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ جس بندے کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، مسجد میں جس کا بندے کا دل اٹکا ہوا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو عرش کا سایہ دیں گے، 7 لوگوں کو عرش کا سایہ دیں گے۔ جب سب پریشان ہے، دھوپ سورج بالکل قریب ہے، دھوپ کی گرمی برداشت نہ ہوگی، انسان اپنے اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، اور کوئی فرمایا گلے تک، کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، سب پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رحمت میں جگہ دیں گے، ان کو کچھ بھی پریشانی ہونے والی نہیں ہے، وہ کسی مصیبت کے شکار نہیں ہوں گے، کسی پریشانی کے گرفتار نہیں ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اس میں ایک وہ بندہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ مسجد بنانے کے لیے اس نے کروڑوں کا خرچ نہیں کیا ہے، مسجد کے پیچھے اس کی بڑی محنت نہیں ہے، صرف اپنے دل کا تعلق اس کا مسجد سے اس نے بنا لیا، اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر، مسجد سے محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عرش کے دن اس کو قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔
تو یہ جو نماز سے متعلق چیزیں ہیں، اذان نماز سے متعلق ہے، مسجد سے نماز کو تعلق ہے، جو تعلق والی چیزیں ہیں، اتنا اونچا مقام ہے تو نماز کا مقام کتنا اونچا ہوگا، نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔